ہم اپنے مرنے والے کی جدائی سے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں قطعاً یہ پریشانی نہیں کہ وہ کہاں ہے، ہمیں بہتر ہے کہ وہ جو جہاں ہے وہی اصل جہاں ہے۔ موت لوگوں کو پریشان اس لیے کرتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد فنا ہے۔ آل محمد کے ہاں موت کے بعد بقا ہے۔ بڑا خوبصورت سا امام کا فرمان آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے لگا ہوں۔ امام سے ایک شخص نے کہا مولا موت مجھے پریشان کرتی ہے۔ امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ امام نے کہا تو لباس بدلنے سے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا مولا مجھے موت پریشان کرتی ہے۔ امام نے فرمایا تو لباس بدلنے سے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا لباس کیا بدلنا؟ امام نے فرمایا تو میلا لباس اتار کے اجلا پہنے تو پریشانی کس بات کی؟ موت مرنے کا نام نہیں، موت دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ زندگی امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کے لیے ایک تنگ اور تاریک قید خانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اصل وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو دنیا میں اتارا ہے، تمہیں ہماری ولایت جو دی ہے اس کی حفاظت اللہ نے تمہارے ذمہ لگائی ہے۔ آپ کسی بھی اپنے نوکر کو کوئی چیز دے کے بھیجیں تو آپ اسے ایک ہدایت نامہ ضرور جاری کرتے ہیں، تیرے پاس میری یہ قیمتی چیز ہے، کوشش کرنا رستے میں کسی سے کچھ لے کے کھانا نہ، کوشش کرنا کہ سفر کے دوران اس کی بار بار حفاظت کرنا۔ وہ ایک قیمتی امانت، آپ کو اس شخص کی بقا کی حفاظت کے لیے نہیں فکر ہوتی، اس امانت کی بقا جو ہے وہ آپ کے ملحوظ خاطر ہے۔ یہ شخص محفوظ ہے تو امانت محفوظ ہے، لہذا اسے کہتے ہیں رابطے میں رہنا، بہتر طریقے سے سفر کرنا۔ خدا نے جب علی کی ولایت انسانیت کو دے دی تو خدا نے کہا جو رابطہ میرے ساتھ رکھنا، اس رابطے کو نماز کہتے ہیں۔ جو بھی کھانا سوچ سمجھ کے کھانا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ مجھ سے تعلق کو استوار رکھنا، اسے حج کہتے ہیں۔ امیر فرماتے ہیں کہ اصل تمہاری زندگی ہے ولایت علی کے تحفظ کا نام۔ ولایت امیر المومنین تمہارے پاس اللہ کا قیمتی ترین تحفہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جب زندگی میں اس کی حفاظت کر کے چلے جاؤ گے تو پھر جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا تو پھر قبر میں اتارتے تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے شریعت کتنی برقرار رکھی ہے۔ اسے کہا اسمع افہم، سن سمجھ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم سے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے اس امانت کے بارے میں جواب دینا ہے کہ تم نے ولایت کو کتنا محفوظ رکھا ہے، تم نے علی ولی اللہ پہ کتنا پہرا دیا ہے۔ بندے سمجھتے ہیں کہ شریعت میں ولایت ہے، شریعت کے تحفظ کا ولایت علی کے، جس نے شریعت کو محفوظ رکھا ہے، شریعت کے تحفظ کو ولایت امیر المومنین ہے۔ شریعت میں ولایت نہیں، ولایت کی وجہ سے شریعت ہے۔ بسم اللہ سرکار اللہم صلی اللہ۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں یقیناً یہ جو ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہمیں ایک فکر پریشان کرتی ہے کہ ہم ولایت علی کا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ جو فکر ہمیں پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جتنی قیمتی چیز ہمیں دی تھی اس کی بہتر طریقے سے حفاظت ہم سے ہو نہ سکے۔ ولایت امیر المومنین کا کیا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ کلمے میں یا عبادت میں پڑھ لینا، اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ولایت کو طاری کرنا، ایسے طاری کرنا کہ ابو ذر غفاری جنگل میں بیٹھ کے اپنی چھڑی کو آسمان کی طرف کر کے کہتے تھے مجھے علی ولی اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے میرے کہنے پہ تارے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا مجھے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہوا کہ میں چھڑی کا اشارہ کرتا ہوں اور نظام شمسی کو چلانا شروع کر دیتا ہوں۔ علی ولی اللہ ہم نے تو پڑھا نہیں، ہم نے تو دہرایا ہے، جنہوں نے پڑھا تھا اسے سلمان محمدی کہتے ہیں۔ سلمان محمدی باہر گلی میں بیٹھ کے، بازار میں بیٹھ کے سلمان محمدی اپنی انگلی کے اشارے سے کہہ رہا تھا واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آ گیا دن پیچھے ہو، رات آ گیا دن پیچھے ہو۔ ابو ذر غفاری نے دیکھا سلمان محمدی کی انگلی کے اشارے کے ساتھ کبھی دن آ جاتا ہے کبھی رات ہو جاتی ہے۔ ابو ذر نے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا ہے؟ فرمایا آج قرآن پڑھا تھا، اللہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے، دیکھ
رہا تھا کیسے نکالتے. یہ ہے علی ولی اللہ. بسم اللہ سر. مذہب شیعت کا پہاڑ جتنا نام ہے آغا جواد تبریزی. آغا جواد تبریزی مذہب شیعہ کا معتبر نام. انہوں نے اپنی کتاب الولایہ میں لکھا ہے علی ولی اللہ پڑھا جائے تو انسان ہواؤں میں چلنا شروع کرے, پانی کے دوش میں چلنا شروع کرے. ولایت علی حقیقت میں کیا ہے؟ علی ولی اللہ وہ عمل ہے جو انبیاء کو دے کے اللہ نے پھر مخلوق کو دے دیا. اس لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی ہم موت بڑی حسین ہے. قبلہ تشریف فرمائیں. آج اسد شاہ جی شہید, ان کے بیٹے کی دستار بندی بھی ہوگی. 8ویں شہنشاہ کے جنازے کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھا. 8ویں بادشاہ کی رونے کے لیے آئی تھی رضا کی بہنیں. جب سید کا جنازہ گھر میں تیار ہو رہا تھا, یقیناً کم والی بی بی اسے بھی رو کے گئی ہوگی جو حسین کے بیٹے کے غم میں رو رہا تھا. آج ہوگی دستار بندی. اتنے لوگ ناصر شاہ جی کے اس خانوادہ سادات کے بخاری خاندان سے محبت کرنے والے آئے. اس شریف سرکار خود چل کے آئے مرحوم کے بیٹے کے سر پہ دستار رکھنے کے لیے. میں اتنے عزت والے سیدوں سے کنیز کا بیٹا ہو کر ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں, جتنے سید آج اکٹھے ہو کے ایک یتیم سید کے سر پہ دستار باندھنے آئے, مجھے بتاؤ سجاد کے سر پہ بھی ایسے باندھیں گے؟ یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے میں نے سادات سے کہا ہے. سجاد کی دستار بندی جلے ہوئے خیموں میں ہوئی تھی, کیونکہ دستار بندی کی رسم ہے تو میں پورا مضمون مسائل میں بھی دستار کا پڑھنا چاہوں. شام غریبہ خیمے جل چکے تھے, امامت کی دستار سجاد کے سر پہ آ گئی تھی. یہ کائنات کا پہلا غریب امام ہے جس کے دور امامت کا پہلا مسئلہ امتی نے نہیں, ماں نے پوچھا. ہر امام بنا ہے نا تو مسئلہ امت نے پوچھا ہے. یہ پہلا امام ہے جو امام بنا ہے, مسئلہ امت نے نہیں, مسئلہ ماں نے پوچھا ہے. اس امام کی دور امامت کا پہلا مسئلہ کیا تھا؟ سگی ماں کاندھا ہلا کے کہہ رہی ہے جل کے مر جائیں یا خیمہ چھوڑ دیں. یہ سجاد کی امامت کا پہلا سوال ہے. دور امامت سجاد میں پہلا سوال علی کی بیٹی نے پوچھا, سجاد اب تو امام ہو گیا ہے, بتا ہمیں خیمے میں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ مولا سجاد نے آنکھیں بند کر کے کہا اماں خیمہ چھوڑ. بی بی رو کے دی سجاد آنکھیں کھول کے جواب دے. سجاد رو کے دے کھلی آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے, بند آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے. بی بی کہتی آنکھیں کھول, میرے سر پہ چادر نہیں ہے, میرے سر پہ برقع نہیں ہے. سید الساجدین رو کے کہتے اماں اللہ نے عورت کو بال اس لیے دیے ہیں اگر مشکل پڑ جائے تو بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لے. سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. علی کی بیٹی رو کے کہتی میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے, سجاد میرے بال کیسے چھپیں گے؟ سجاد نے کربلا کی ریت اٹھائی, خاک شفا کا برقع پہنایا. علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا. علی کی اگلی بیٹی آئی, سجاد نے خاک شفا کا برقع بنایا. علی کی دوسری بیٹی نے خیمہ چھوڑا. علی کی بہویں آتی رہی, سجاد کربلا کی خاک کے برقع پہناتا رہا. سب سے آخر میں 4 سال کی سیدزادی آئی, اس نے سجاد کے سامنے ہاتھ جوڑے, رو کے کہتی ان کے بال لمبے تھے, میرے بال چھوٹے ہیں, مجھے بتا میں چہرہ چھپاؤں یا بال چھپاؤں؟ سید الساجدین کی آواز آئی, معصومہ ہاتھوں کا پردہ بنا. ہاتھوں کا پردہ بنا کے حسین کی بیٹی نے خیمہ چھوڑ دیا. دستار امامت سر پہ آ نہ سکی, رکھنی تھی سر پہ دستار, امت نے پہنا دی ہاتھوں میں کڑیاں. آنی تھی سر پہ دستار, گردن میں توق آ گیا. سجاد کی امت کی دی ہوئی دستار کا وزن اتنا تھا, سجاد کی کمر جھک گئی. میں زیارت کر کے آیا ہوں اس توق کی, مرکز السادات میں. حیدرآباد دکن میں بھی سجاد کے توق کا ایک ٹکڑا پڑا. میرے مالک نے مجھے شرف بخشا, اس پورے محلے کا نام ہے دار الشفا, شفا دینے والا محلہ. جہاں سجاد کے توق کا ٹکڑا ہے وہاں آج بھی بیمار باندھے جا رہے ہیں. سید الساجدین کے گردن میں توق آ گیا, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آ گئی, پاؤں میں بیڑیاں آ گئی. دستار کہاں گئی؟
حافظ کفایت کہتے ہیں 9 حصوں میں تقسیم تھی. 10 محرم کو حسین کی لاش، کمینے حسین کی لاش پہ آئے. کسی نے حسین کی ابا لوٹ لی، کسی نے حسین کا قبا لوٹا، ایک کمینے نے حسین کی دستار لوٹی. یہ دستار حسین لوٹ کے لے گیا. جب ملعون کے دربار میں، یزید کے دربار ملعون میں انعام لے رہے تھے نا سارے قاتل، ایک ایک قاتل آ رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا میں نے حسین کا اکبر مارا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے عباس مارا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے قاسم مارا. یہ ہر ایک کو انعام دے رہا تھا. یہ کمینہ سب سے آخر میں کھڑا تھا. اس نے کہا میرا ظلم بڑا ہے، میرے پاس ہے حسین کی دستار. یہ حسین کی نہیں، یہ نبیوں کے وارث کی دستار ہے، یہ نبیوں کی دستار ہے. میں دے کے انعام اپنی مرضی کا لوں گا. اسے دیر ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ جو بچ گئے ہیں وہ کل آنا، کل انعام ملیں گے. یہ دستار لے کے گھر چلا گیا. اس نے اپنے گھر میں صندوق میں دستار کو بند کیا. صبح اٹھوں گا یزید کے دربار میں جا کے انعام لوں گا. آدھی رات کو اس کی زوجہ نے کاندھا پکڑ کے لایا، رو کہتی ملعون کس کا گھر اجاڑ کے آیا ہے. یہ دیکھ لگا میں تو باغی مار کے آیا ہوں. رو کے کہتی پوری رات ہو گئی کالے برقے والی بی بی میرے گھر میں کبھی ادھر رو رہی ہے، کبھی ادھر رو رہی ہے. اللہ جانے تو نے اس صندوق میں کیا چھپایا ہے. بار بار صندوق کے سرحانے آتی ہے، سر کے بار رو کھول کے کہتی ہائے او میرا غریب بیٹا. یہ ملعون بستر سے تڑپ کے اٹھا. بابا سرکار یہ تڑپ کے اٹھا مرشد. اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، اسے تالا کھول کے حسین کی دستار نکالی. نکال کے یہ گھر سے باہر گلی سے جنگل میں چلا گیا. یہ جتنی دیر زندہ رہا یہ ایک جملہ اپنی زبان پہ دہراتا رہا، میں نے دستار حسین کی ماں کو نہیں دینی، میں نے دستار حسین کی ماں کو نہیں دینی، میں نے دستار حسین کی ماں کو نہیں دینی، میں نے یزید کو دے کے انعام لینے ہیں. یہ دستار چھپاتا چھپاتا جنگل میں گیا، جنگل میں گم ہو گیا، جنگل میں مر گیا. 2.25 سال دستار اسی جنگل میں پڑی رہی. سجاد واپس مدینے آ گئے. ایک حاجیوں کا قافلہ اس جنگل کے قریب سے گزرا. ایک حاجی کی آواز آئی مجھے اس جنگل سے محمد کی خوشبو آ رہی ہے، یا یہاں پہ کسی نبی کی قبر ہے یا نبی کے بیٹے کی قبر ہے. یہ خوشبو کو سونگتا گیا. اس نے دیکھا کہ اس ٹیلے کے پاس ایک دستار پڑی ہے. دستار کے وارث آئے بیٹھے، میں اس لیے دستار پڑھنے لگا ہوں. اس نے دستار کی حالت دیکھی، جو سید بیٹھے ہائے کہنا. دستار کی حالت کیا تھی؟ دستار میں تیروں کے کٹ، سوراخ، خون کے چھینٹے. تو چپ کر گیا. یہ وہی دستار ہے جسے چادر بنا کے حسین نے قاسم کی لاش سکت. یہ وہی دستار ہے جس سے حسین نے اصغر کا گلا صاف کیا تھا. یہ وہی دستار ہے جس سے حسین نے اکبر کا سینہ صاف کیا تھا. اس نے یوں ہاتھوں میں دستار اٹھائی، دستار اٹھا کے اس نے عربی میں شعر پڑھا. وہ شعر آج بھی کتابوں میں ہے. اس نے خوشبو بتائی ہے کہ کوئی شریف مارا گیا، حالت بتا رہی ہے کوئی غریب مارا گیا. اسے دستار اپنے سامان میں رکھ لی. یہ مکے چلا گیا. اس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا مدینے میں آل محمد میں سے اب کون ہے؟ انہوں نے کہا حسین کا بیٹا. واپس آ گیا ہے شام سے. ملتا ہے کسی سے؟ کہتے نہیں، زیادہ دیر گھر رہتا ہے. زیارت کے لیے مومنین گھر جاتے. اسے کہا سجاد گھر سے کیوں نہیں آتا؟ اس بندے نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. گھر میں بیٹھ کے اتنا روتا ہے مدینے کے در و دیوار ہل جاتے ہیں. اسے کہا زیارت ہو سکتی ہے؟ اسے کہا آج ہو جائے گی. کہنے لگا آج کی ہوگی؟ اس کے جب میں مدینے سے نکلا تو سجاد مدینے کے باہر شجرۃ الوداع میں کھڑے تھے. میں نے کہا مولا تو گھر سے باہر کبھی نہیں آیا، آج گھر سے باہر کیوں آ گیا؟ مجھے رو کے کہہ رہا تھا میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. مضمون سمجھتے جا، میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. اللہ جانے جو کلا کے بعد گھر سے نہیں نکلا آج مدینے کے باہر کیوں کھڑا. تیرے لیے بڑا نادر موقع ہے. اگر ابھی مدینہ چلا جائے تجھے سجاد کی زیارت ہو سکتی ہے. اس نے اپنے اونٹ یا گھوڑے کو دوڑایا. جو ہی یہ شجرۃ الوداع کے قریب پہنچا سجاد وہیں کھڑے تھے. یہ اپنی سواری سے نیچے اترا، سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے تھا پہلے تیرے بابے کا پرسا، تیرے عباس کا پرسا، تیرے اکبر کا پرسا. مولا مجھے خبر نہ مل سکی، مولا خبر ملتی میں کربلا آتا، نہ تیرے باپ پہ قربان ہو جاتا. مولا مجھے اطلاع ملتی میں شام آ جاتا، نہ تیری جگہ پہ قربان ہو جاتا. مولا میں مدینے تیری زیارت کے لیے آیا ہوں. سجاد نے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میں تیری زیارت قبول ہو گئی. میری امانت مجھے دے. جب کہنا میری امانت مجھے دے، دیکھا کہ سچی ماں کا بیٹا ہے. مجھے نہ تیرے اپنے شہر سے کسی نے امانت دی، نہ مکے سے کسی نے امانت دی. سجاد کا اپنا سامان اتار. اس نے سامان اتارا. سجاد نے روتے روتے بابے والی دستار نکالی. دستار نکال کے حسین کے بیٹے سینے سے لگائی. سینے سے لگا کے سجاد روتے روتے حویلی کی جانب چلے. ادھر سے سجاد وہ حلہ بنی ہاشم میں پہنچے. علی کی بیٹی کی آواز آئی فضا دروازہ کھول، مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے میرا حسین واپس آ گیا ہے. ابھی دروازہ کھلا یا سجاد ہاتھوں میں بابے کی دستار لے کے آیا. آواز آئی اماں حسین نہیں آیا، بابے کی دستار آ گئی ہے. اماں میرے سر پہ دستار بار. علی کی بیٹی کی آواز آئی آؤ سیدزادیوں
بیٹیاں کٹھی ہوئی، سجاد کے سر پہ دستار رکھی، سجاد کا منہ کربلا کی طرف ہو گیا، رو کے لگا بابا کربلا میں اس لیے نہیں باندھی تھی، تیری بہن کے سر پہ چادر نہیں تھی۔